ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک نوجوان، اس کا نام فیضان تھا، اپنے شہر کے شور شرابی سے تنگ آ گیا اور سکون کی تلاش میں ایک نیا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ فیضان ایک دن اپنے سائیکل پر نکل پڑا اور بنا کسی منزل کے چلتا گیا۔ جنگل اور پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا اس نے ایک عجیب سی جگہ دیکھی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو بہت خوبصورت اور پرتاثیر دیکھنے لگ رہا تھا۔ گاؤں کے دروازے پر ایک لکڑی کا بورڈ لگا تھا جس میں لکھا تھا، جادوئی گاؤں، یہاں ہر چیز ممکن ہے۔ فیضان حیران ہوا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اندر جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ عام گاؤں نہیں ہے۔ ہر چیز بہترین اور زندہ لگ رہی تھی۔ پھول اپنے آپ ہل رہے تھے، دریا کا پانی صاف شیشہ جیسا تھا اور ہر مکان سے روشنی نکل رہی تھی جو آسمان تک جا رہی تھی۔ فیضان کو ایک بزرگ شخص ملے جو اس کا خیریت پوچھے۔ بیٹا، تم اس گاؤں میں نئے لگتے ہو، یہاں کے کچھ اصول سن لو۔ یہ گاؤں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو تمہارے دل میں ہے، مگر ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کیا تمہیں رہنا چاہتے ہو؟ فیضان نے سوچا اور بولا، میں ایک دن کے لیے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں وقت کیسا گزرتا ہے۔ پہلا دن، چھپنے والا سورج۔ صبح فیضان ایک کمال چیز دیکھتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے اس کی روشنی ہر جگہ پھیلتی ہے، لیکن یہاں کا سورج بات کرتا ہے۔ سورج فیضان سے کہتا ہے، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو تمہیں مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تمہارے لیے دن کا سب سے ضروری حصہ کیا ہے؟ فیضان کچھ دیر سوچا اور کہا، صبح کا وقت، کیونکہ وہ نئے ارادوں اور امیدوں کا پیغام لاتا ہے۔ سورج مسکراتا ہے اور کہتا ہے، تم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ تمہارا ہر صبح اب امید سے بھرا ہوا ہے کہ اس کا دل خوش سے بھر گیا اور وہ ہر جگہ نئے ارادے اور انرجی کے ساتھ چلنے لگا۔ دوسرا دن، بولتی ندی۔ اگلا صبح فیضان ایک ندی کے پاس جاتا ہے جو مسکراتے ہوئے بولتی ہے، مجھ سے پانی لینا ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دو، زندگی میں بہترین سفر کیا ہوتا ہے؟ فیضان جواب دیتا ہے، بہترین سفر وہ ہے جو دل سے شروع ہوتا ہے اور خدا کی تلاش پر ختم ہوتا ہے۔ ندی زوردار آواز میں ہنسنے لگی اور کہتی ہے، تمہیں صحیح ہو، اب تمہارا ہر سفر یادوں اور خوشیوں سے بھرا ہوگا۔ ندی کا پانی جیسا جادوئی تھا۔ فیضان نے پانی اپنے چہرے پر ڈالا اور محسوس کیا کہ وہ تھکن سے بالکل آزاد ہو گیا ہے۔ تیسرا دن، اڑنے والا درخت۔ فیضان تیسرے دن ایک عجیب درخت دیکھتا ہے جو ہوا میں اڑتا جاتا ہے۔ درخت فیضان سے کہتا ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہارے سپنوں کا وجود ہوں۔ بتاؤ، کیا سپنے صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں یا انہیں حاصل بھی کرنا چاہیے؟ فیضان کہتا ہے، سپنا وہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کو مقصد دیتا ہے، انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ درخت اپنے جھڑتی ہوئی پتوں کے ساتھ ایک کتاب فیضان کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ تمہارا سپنوں کی کتاب ہے، جو بھی تمہیں یہاں لکھے گا وہ حقیقت بن جائے گی۔ فیضان اس کتاب میں اپنے خواب لکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے سپنے پورے ہونے لگتے ہیں۔ جادوئی گاؤں کا راز۔ 4 دن کے بعد فیضان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ گاؤں اصل میں ایک شکشا دینے کے لیے ہے۔ ہر چیز اسے زندگی کے کسی نئے پہلو کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ بزرگ شخص پھر اس کے سامنے آتے ہیں اور کہتا ہے، بیٹا، اب وقت آیا ہے کہ تم ڈیسائیڈ کرو، یہاں رہنا ہے یا اپنے اصلی دنیا میں واپس جانا ہے۔ تمہیں یہاں سے سب کچھ مل گیا ہے جو تو چاہتا ہے،
مگر اصل زندگی تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ فیضان واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ کتاب اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ فیضان نے جب واپس جانے کا فیصلہ کیا تو بزرگ شخص نے اسے کہا، بیٹا تمہارے پاس ایک رات ہے اس گاؤں کے ساتھ، کل صبح تمہیں یہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ رات تمہارے لیے خاص ہوگی، تمہارا ہر سوال کا جواب ملے گا اور تمہارے اندر کی طاقت جگائے گی، تیار ہو۔ فیضان نے ہاں کہا لیکن اس کا دل کافی الجھن میں تھا۔ وہ اس گاؤں کی ہر چیز سے محبت کرنے لگتا تھا مگر اس سے پتا تھا کہ زندگی اصل دنیا میں ہے۔ رات کا پہلا حصہ، روشنی تارے۔ رات کا پہلا حصے میں فیضان نے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، وہاں کے تارے عجیب تھے، ہر طرح بات کر رہے تھے۔ ایک تارا نے فیضان سے کہا، ہر انسان کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے، بتاؤ تمہاری روشنی کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ فیضان نے کچھ دیر سوچا اور جواب دیا، میری روشنی کے ذریعے میرے ارادے اور میرے امید ہے۔ میں ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہوں اگر میری امید مضبوط ہو۔ تارا نے کہا، تم نے صحیح جواب دیا، تمہاری روشنی اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، تمہارا دل کبھی اندھیری میں نہیں ڈوبے گا۔ اس وقت فیضان کے دل میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی، جیسا اس کی ساری الجھنیں ختم ہو گئی ہو۔ رات کا دوسرا حصہ، بولتی چاند۔ رات کا دوسرا حصہ تھا جب چاندنی نے فیضان سے بات کی۔ چاندنی نے کہا، میں پوری رات تمہارے لیے روشن رہتی ہوں، لیکن انسان زندگی میں کبھی کبھی اندھیری بھی ضروری ہوتی ہے، بتاؤ اندھیری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ فیضان نے مسکراتا ہوا جواب دیا، اندھیری ہمیں روشنی کی اہمیت سمجھاتی ہے۔ اگر زندگی میں صرف روشنی ہو تو ہم اپنی کمزوری اور طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چاندنی نے جواب دیا، صحیح کہا، تمہیں زندگی میں کبھی اندھیری ڈرائے گی نہیں، تمہیں اندھیری میں بھی اپنا راستہ ڈھونڈنے لگو گے۔ رات کا تیسرا حصہ، سپنوں کا جنگل۔ رات کا تیسرے حصے میں فیضان نے ایک جنگل میں چلا گیا جو صرف سپنوں سے بنا تھا۔ اس نے دیکھتا ہے کہ ہر درخت ایک خواب تھا جو اپنے شکل لے رہی تھی۔ ایک درخت فیضان سے بولا، تمہارا سب سے بڑا سپنا کیا ہے جو تمہیں اب ڈراتا رہتا ہے؟ فیضان نے سوچا اور کہا، میرا سب سے بڑا سپنا ہے کہ میں اپنے سپنوں کو سچ کروں اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کروں، لیکن مجھے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں ناکام رہوں تو کیا ہوگا؟ درخت نے مسکراتے ہوئے کہا، جو لوگ اپنے ڈر کا سامنا کرتے ہیں وہی اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلاتے ہیں، تمہیں بس یقین اور محنت سے کام لینا ہے۔ اس وقت فیضان کا سپنوں کا درخت نے پھول اگایا اور وہ خود کو مزید مضبوط محسوس کرنے لگا۔ رات کا آخری حصہ، گاؤں کا راز۔ رات کے آخری حصے میں وہ بزرگ شخص پھر فیضان کے سامنے آئے اور بولا، بیٹا تم نے اس گاؤں سے سیکھ لیا جو سیکھنا تھا۔ یہ صرف ایک گاؤں نہیں، تمہارا دل کا ایک حصہ ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گے یہ روشنی اور طاقت تمہارے ساتھ رہے گی، تمہارے سپنے پورے ہونے ہوں گے اگر تم اپنی کتاب میں سچے اور محنت کے الفاظ لکھتے رہو گے۔ اب وقت آیا ہے تم واپس جاؤ۔ فیضان نے بزرگ شخص کا شکریہ ادا کیا اور گاؤں کا آخری بار دیکھا۔ جب وہ واپس چلا اس کے دل میں ایک نئی روشنی تھی جو اسے زندگی کی ہر مشکل سے لڑنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے شہر واپس جا کر ایک نئی زندگی شروع کی اور اپنے کتاب میں نئے سپنے لکھنے لگا۔ جو کچھ اس نے کتاب میں لکھا وہ سچ ہوتا گیا۔ جب فیضان اپنے شہر واپس آیا اس کی زندگی ایک نئی راہ پر چل رہی تھی۔ ہر صبح وہ اپنی کتاب میں نئے سپنے لکھتا اور ہر رات وہ اس سپنے کو حقیقت بنانے کا انتظار کرتا۔ کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔
اس کے سپنے تو پورے ہو رہے تھے مگر ان کا نتیجہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا تھا جیسا اس نے سوچتا تھا۔ ایک رات فیضان نے کتاب میں لکھا، میں چاہتا ہوں کہ میری شہر کے سب لوگ خوشی ہو جائے اور ان کا دکھ ختم ہوگا۔ اگلا صبح جب فیضان نے شہر کا دیکھا تو ہر کوئی ہنستا مسکراتا دیکھتا ہے، لیکن وہ لوگ عجیب اور تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، جیسا ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ فیضان نے ایک بزرگ سے پوچھا، آپ سب لوگ خوشی کیوں لگ رہے ہیں لیکن اتنا سستی کیوں ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا تمہارا دعا نے ہمارا دکھ لے لی مگر ہماری خوشی بھی لے لی، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ فیضان سمجھ گیا کہ خوشی تبھی مضبوط ہوتی ہے جب انسان اس کے لیے محنت کرے۔ اس نے کتاب میں دوبارہ لکھا، میں چاہتا ہوں کہ شہر کے لوگ اپنے دکھ کو سمجھ کر اپنی محنت سے خوشیاں حاصل کریں، اور دھیرے دھیرے شہر اپنے اصل راستے پر واپس آنے لگا۔ ایک رات جب فیضان کتاب میں کچھ لکھنے کی تیاری کرتا ہے، اس نے دیکھا کہ کتاب کی صفحے خود بخود الٹ رہے ہیں۔ صفحوں کے درمیان ایک پرانی شخص کی تصویر بنی تھی جو گاؤں کے بزرگ شخص کے جیسا لگ رہی تھی۔ تصویر سے ایک آواز آئی، فیضان تمہیں اس کتاب کا اصل راز پتہ کرنا ہوگا، تم اس کا استعمال صرف اپنے لیے نہیں کر سکتے، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہیں پہلے اس کی اصل مقصد کو سمجھنا پڑے گا۔ فیضان حیران ہوا اور تصویر سے پوچھا، اس کتاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ تصویر کہتی ہے، کتاب تمہارا ارادوں کا آئینہ ہے، اگر تمہیں صرف خواہشات سے لکھو تو یہ تمہارا سپنوں کو بگاڑ دے گی، لیکن اگر تم لوگوں کے بھلائی اور حقیقت کے لیے لکھو تو یہ تمہارا سپنوں کو طاقت دے گی۔ فیضان نے سوچنے کہ اس نے اب تک اپنے سپنے صرف اپنی زندگی کے لیے لکھا تھا، اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کا استعمال صرف ان لوگوں کی مدد کے لیے کرے گا جو سچ میں اس کی حقدار ہیں۔ گاؤں کا دوبارہ آنا، ایک دن فیضان جنگل کے پاس گزرا تو اس نے محسوس کیا کہ وہی جادوئی گاؤں پھر سے اس کے سامنے نظر آیا، مگر اس بار گاؤں کا دروازہ بند تھا اور ایک نئے طریقوں کا پیغام لکھا تھا، جو سیکھا وہ واپس لوٹا دو، دروازہ کھل جائے گا۔ فیضان سمجھ گیا کہ گاؤں چاہتا ہے کہ وہ اپنی کتاب اور اپنے طاقت لوگوں میں بانٹے۔ اس نے کتاب کا ہر صفحہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جو اپنے سپنوں اور امیدوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے گاؤں کا دروازہ کھل گیا، لیکن اس بار فیضان نے وہاں صرف ایک روشنی دیکھی۔ روشنی میں سے آواز آئی، فیضان اب تم گاؤں کا حصہ بن چکے ہو، تم اپنے ارادے اور کام سے زندگی میں ہر مشکل کو جیت سکتے ہو، تمہاری کتاب تمہاری روح کا حصہ ہے، اس میں ہمیشہ اچھائی کے لیے استعمال کرنا۔ روشنی غائب ہو گئی اور فیضان نے دیکھا کہ اس کی کتاب اب خالی ہو گئی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ کتاب تبھی لکھتی ہے جب دل اور ارادے صاف ہو۔ فیضان اب ایک مثال بن گیا، ہر انسان جو اسے ملتا وہ اسے اپنے سپنے اور مشکلیں شیئر کرتا۔ فیضان ہر کسی کے سپنے کے لیے دعا کرتا اور انہیں سکھا دیتا کہ زندگی کا اصل جادوئی گاؤں ان کا اپنا دل ہے، جو صرف تب روشن ہوتا ہے جب وہ امید اور محنت سے بھرپور ہو۔ جب لوگوں کی مدد کرتا تھا، اپنے سپنوں کو ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا، تب ایک دن اس کے ساتھ کچھ عجیب ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی کتاب کا ایک خالی صفحے پر اچانک کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ اس پر لکھا تھا، جادوئی گاؤں خطرے میں ہے، تمہارا واپس آنا ضروری ہے۔ فیضان نے پیغام دیکھ کر پریشان ہوا۔ گاؤں جو صرف اس کے سپنوں میں تھا، کیا اب سچ میں اس کے مدد کی محتاج تھا؟
اس نے اپنی کتاب سنبھالی اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کا دروازہ پہلے سے زیادہ روشن ہو چکا تھا، مگر اس بار گاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ نہ بولتی ہوئی درخت، نہ مسکراتا سورج، اور نہ ہی وہ بزرگ شخص۔ گاؤں کا ایک بچپن کا دوست ارمان سامنے آیا جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ ارمان ایک نوجوان تھا جو فیضان کی طرح ایک دن گاؤں میں آیا تھا، مگر ایک گاؤں چھوڑ کر کبھی واپس نہیں گیا۔ ارمان نے کہا، فیضان تمہیں واپس دیکھ کر اچھا لگا، گاؤں میں کچھ عجیب ہو رہا ہے، گاؤں کے راج کو ایک عجیب سی شکتی نے قابو میں لے لی ہے، اب صرف تمہیں ہی کچھ کر سکتے ہو۔ فیضان نے ارمان کے ساتھ گاؤں کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں انہیں پتا چلا کہ ایک شیطان سپنے گاؤں کے ہر سپنے کو قید کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کے خوابوں کو چھوٹا اور کمزور بنا کر انہیں اپنے بس میں کر رہے ہیں۔ گاؤں کا راج کا ہر حصے دار اب اس شیطان کی غلامی کر رہا ہے۔ فیضان نے اپنی کتاب کھولی اور دیکھا تو اس کے صفحوں پر صرف تاریکی نظر آ رہی تھی۔ ارمان نے کہا، تمہاری کتاب کا راز واپس لانے کے لیے تمہیں اپنے دل کا سب سے بڑا درد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیطان تمہارے خوابوں کے خلاف تمہاری امید کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ فیضان اور ارمان شیطان کے محل کے اندر پہنچے۔ محل کے اندر ہر طرف اندھیری تھی اور بیچ میں ایک عجیب سا آئینہ تھا۔ آئینے سے ایک گھومتی ہوئی آواز آئی، فیضان، تمہارا سپنا مجھے کبھی سمجھ نہیں سکتا، تمہارا ڈر ہی تمہارا اصل حقیقت ہے، کیا تمہیں مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو؟ شیطان نے ایک بڑی سی جادوئی کرتی ہوئی سامنے آئی۔ اس نے کہا، فیضان، تمہیں مجھے نہیں ہرا سکتے، تمہارا سپنا اتنا مضبوط نہیں ہے، تمہارا اندر کا درد کو شکایت دے سکے۔ سپنا اور درخت کا مقابلہ۔ فیضان نے شیطان سے کہا، میں ڈر سے نہیں ڈرتا، میں اپنے سپنوں پر پورا یقین رکھتا ہوں اور یہ میری طاقت ہے۔ شیطان نے فیضان کو ایک منظر دکھایا جس میں اس کے سپنے ختم ہو رہے ہیں اور لوگ اسے مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ فیضان کا دل گھبرا گیا، مگر ارمان نے اسے کہا، فیضان، یہ سب ایک چال ہے، تمہارا سپنے تبھی مضبوط بنے گی جب تمہیں اس ڈر کو اپنے طاقت بناؤ۔ فیضان نے اپنی کتاب کو بند کر کے اپنے اندر کے جذبے کو جگایا۔ اس نے آواز سے کہا، میرے سپنے صرف میرے نہیں بلکہ سب لوگوں کے ہیں، میں ڈر کو نہیں صرف امید اور محنت کو مانگوں گا۔ اس بات پر کتاب کی روشنی واپس آ گئی اور ایک روشنی کی لہر شیطان کی شکتی کو توڑ گئی۔ شیطان چلتا ہوا بولا، تم جیت گئے فیضان، تمہارا سپنا سچ میں شکتی ہے، تمہارا سپنا سچ میں شکایت نہیں کہہ سکا۔ شیطان ختم ہو گیا اور گاؤں پھر سے روشن ہو گیا۔ فیضان نے اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کی۔ اب اس کے سپنے صرف اس کے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے امید اور خوشیوں کی تلاش میں تھے۔ گاؤں کے بزرگ شخص نے آخری بار سامنے آئے اور کہا، فیضان، تم سے صرف گاؤں نہیں بلکہ اپنے اندر کے جادوئی راز کو بچا لیا۔ تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ڈر اور امید کے درمیان کا سفر ہی اصل زندگی ہے۔ اب فیضان اپنی زندگی میں ایک مثال بن چکا تھا۔ اس نے اپنے سپنے سچ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کا راستہ دکھانا شروع کر دیا۔ جادوئی گاؤں اب صرف اس کی یادوں میں نہیں، ہر اس انسان کے دل میں تھا جو امید اور محنت سے زندگی کو جیتا ہے۔ ڈر کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ وہی ہمیں سیکھ دیتی ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں۔ اپنے سپنوں کے پیچھے کرتے رہو، چاہے مشکل جتنا بھی بڑی کیوں نہ ہو۔ دوستو، اس کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کا اگلا حصہ ہم دوسری ویڈیو میں بنائیں گے۔ اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو۔